الحديث قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبادہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ کتنی بھائی؟ کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے نماز کے بارے میں، تو کیا اوصانی خلیلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے سبا بولتے ہیں 7 کو، ستہ بولتے ہیں 6 کو، سبا بولتے ہیں 7 کو۔ تو فرمایا کہ نمبر 1 پہلی تو ان میں سے 4 یہ ہیں، لا تشرکوا باللہ شیئا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ وَإِن قُطِعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ، فرمایا چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یا تم جلا دیے جاؤ، او صلبتم، یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ فرمایا کہ کسی حال میں بھی تم اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اس کی موٹی سی میں توضیح جو ہے وضاحت کر دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، اسے کہنا کہ یہی یہ میرا کارساز ہے اور کوئی آدمی جو ہے میرا کارساز نہیں ہے، اس سے آدمی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات، ہمارے ہاں سنی علماء کرام پر یہ تانا دیتے ہیں لوگ کہ یہ بڑے مشرک ہیں، بریلوی حضرات جو ہیں بڑے مشرک ہیں، تو یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ نا میں نے کتاب میں پڑھا کہ کنویں میں نا کتا گر گیا، کنویں میں کتا گر گیا، تو وہ مولوی صاحب کے پاس آئے۔ یہ میرے سوال سے آپ جواب بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ مولوی صاحب کے پاس آئے، علامہ صاحب کتا کنویں میں گر گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ کتے کو تم نکال دو، اس کے بعد جو بھی پانی ہے اس کو وہاں سے نکال دو، جو پانی سے نئے اس کی شرطیں بھی ہیں، کتنے ڈول جو ہیں وہ نکالے جائے۔ تو فرمایا سیدھی سی بات کی کہ اس میں پانی کا کوئی نام و نشان نہ رہے، جب تازہ پانی اس کو بھی نکالتے جاؤ، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب کتے کا کوئی اثر جو ہے وہ کنویں میں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا کنویں کا پانی تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ حضرت صاحب علامہ صاحب نے تو فتویٰ دے دیا، اور فتویٰ ہے بھی یہی۔ جب فتویٰ دے دیا تو وہ لوگ آئے کہ مولوی صاحب اب بتائیں کہ ہمارے کنویں کا پانی جو ہے کنواں ہمارے لیے حلال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے پانی سب نکال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حلال، انہوں نے کہا پہلے آپ پانی جو ہے وہ پئیں گے تو تب ہمارے لیے وہ پانی حلال ہوگا۔
وہ علامہ صاحب نے فرما دیا کہ تم جاؤ. جب وہ پانی لے کر آئے نا گلاس میں، اس میں کتے کے بال جو تھے نا وہ موجود تھے. تو مولوی صاحب نے کہا یہ بال کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے بال سب نکال دیے ہیں، اپنا پانی سب نکال دیا ہے، لیکن کتا جو ہے وہ کنویں کے اندر ہی موجود ہے. تو یہ ہماری کیفیت ہے. کوئی عالم، بریلوی عالم ہو، کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی آدمی مشرک نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے، فرمایا کہ مجھے تجھ سے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. اگر خوف ہے تو یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو کر دین سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ. تو بات یہی ہے کہ سجدہ جو ہے وہ حرام ہے. اگر کوئی عالم بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جاتا ہے، داتا علی حجویری جاتا ہے، وہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے، اس میں علماء کرام کا قصور کیا ہے؟ تو اس لیے وہاں پر جاؤ، دعا مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. ان سے دعا کہنا یا اللہ تیرے کرم سے یہ درویش بنے ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے قریب کر دے. تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو ہمارے اوپر یہ ایک فتویٰ لگا دینا کہ یہ بریلوی حضرات جو ہیں ایسے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو ہمارے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا سجدہ کرنا کسی کو مطلقاً حرام ہے. تو قصور کسی کا، دیکھو نا آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کی اولاد کو نیک بنائے. آپ کے 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں. میرا تو یہ ایمان ہے کہ جو کلمہ گو ہے، ذہن دینی رکھنے والا، اگر 5 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ گندا کام کر کے آتا ہے تو وہ کبھی کہ پیو بھی ہوئی جیسی، اندی ماں بھی ہو جی، نانے بھی ہوئی جیسی. وہ جو 4 ٹھیک ہیں، ایک نے غلط کام جو ہے وہ کیا ہے. سچ بتائیں ایمانداری سے، باپ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ گندگی جو ہے تو یہ پھیلا دے، نہیں کہے گا نا. صرف آدمی کی پہچان کرنی چاہیے کہ آدمی کے باپ تو کہتا ہی نہیں ہے، بچے کا یہ اپنا ذاتی فعل ہے، اس میں اس کے ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے. تو حضرات گرامی اس کے بارے کبھی میں اللہ نے چاہا تو بیٹا کل پرسوں دوست دے رہا ہے کہ ابو جی کبھی 2-3 جمعے صرف توحید پر پڑھا دو. میں نے کہا انشاءاللہ میں یہ بھی کر دوں گا، پہلے میں کرتا ہی رہتا ہوں. تو بہرکیف تو اب دوسری جو ہے یہ فرمایا گیا وَلَا تَتْرَكُ الصَّلَاةَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو. لا تترکو، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد خرج من الملت، فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ دین اسلام کے مذہب سے نکل جاتا ہے. یہاں پر علماء کرام نے اپنی تاکیدیں بیان کی ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن جب نبی کا فرمان ایک واضح آ جاتا ہے اسے وہاں پر کسی عالم کی توجیہ وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِنَّهَا سَخَطَ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا، تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا، چوتھا یہ ہے کہ شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، اس سے آدمی جو ہے، اور فرمایا یہ تمام خطاؤں کی، گناہوں کی جڑ ہے. تو آج ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ہم اس کے نیگیٹو جو ہے نا اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ فرماتا ہے نماز پڑھو، ہم ماشاءاللہ قریب نہیں جاتے ہیں. وہ کہتا ہے شراب نہ پیو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جیسے ہم تو یہ گناہ ہے، خطا ہے. تو حضرات گرامی آخر پر میں ایک چلو حدیث پاک کے علاوہ تھوڑا سا میں حضور علیہ السلام کی عمر کا جو ہے وہ ایک نقشہ جو ہے پیش کرتا ہوں.
تاکہ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، حضور علیہ السلام کی کل زندگی جو ہے وہ 63 سال ہے۔ اگر آپ بولتے جائیں گے تو تھوڑا کچھ یاد بھی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی عمر کل کتنی ہے ابھی؟ اس سے کچھ کم ہے۔ جب فگر جو ہے وہ آخر کے زیادہ قریب ہو تو وہ لفظ کو پورا ہی گنتے ہیں۔ 9 ہے تو 10 کے جب وہ گنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی اس کو 10 کا گنتی شمار میں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مکی زندگی نبوت کے بغیر 40 سال ہے۔ کتنی ہے بھی؟ نبوت کے بغیر۔ اور جب 40 سال بعد نبوت کا اعلان ہوا، اعلان سمیت 40 سال کے بعد جو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے وہ 13 سال ہے۔ کتنا عرصہ بزرگو؟ 13۔ جب نبی علیہ السلام کی ایسی باتیں ہونا تو مومن کا دل جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے کہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس نے بخشوانا ہے، اس کا ذکر کتنا پیارا ہو رہا ہے۔ تو کتنی ہوگی بھی؟ 40 13 کتنے ہو گئے بھی؟ ہاں جی 53 سال۔ اب حضور علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے وہ 10 سال ہے۔ مدنی زندگی 10 سال، کل کتنے بن گئے بھی؟ ہاں جی 63۔ اب قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ ہیں یہ مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ 114 جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، اس میں 86 جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ کتنی ہے ابھی؟ 86۔ اور 28 جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ 28 86 کتنے بن گئے بالکل؟ 114 بن گئے نا، سورہ مبارکہ 114 بن گئی نا۔ تو اب یہ مکی کیوں بنی اور مدنی کیوں بنی؟ مصری کہہ رہا ہوں تاکہ جب پڑھیں تو آپ کو ذرا سکون آئے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ اب مکی کیسے بن گئی، مدنی کیسے بن گئی؟ ہمارے جاہل لوگ جو ہے نا، وہ جو جن کو عالم کا نام تو نہیں ہم دے سکتے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مکے گئے، سورت جڑا قرآن پاک اترے آتے وہ مکی بن گیا، جب آپ مدینے گئے تو وہ سورت نازل مدنی بن گئی۔ نہ، جو ہجرت سے پہلے اللہ نے قرآن کی صورتیں نازل کی ہیں وہ مکی ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ 86۔ وہ کیا ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے ہیں وہ تمام کی تمام مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ تو یہ ہے پورے قرآن پاک کا اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا محور جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کل ہم نے جو 27ویں شریف کا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے مسجد کے جمع ہو رہے ہیں، تو کل ہمارے بھائی جناب بنیاد تو کی تھی کل ہمارے چوہدری صاحب نے اور رفیق صاحب نے۔ اب الحمدللہ کل مغرب کے ٹائم محمد ندیم سوڈا صاحب اور قیصر جمال صاحب انہوں نے 1000 روپیہ یہ مسجد کے لیے 27ویں شریف کے لیے پیش کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب ان کی خدمت کو منظور و مقبول فرمائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اتنا بھی ہو سکے کوشش فرمائیں تاکہ ہم اس کو تکمیل تک جو ہے وہ